عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے قیامت کا پہلا منظر پیش کیا تھا کہ النفخ فی الصور، کہ سور میں پھونکا جانا، کہ سور میں جب پہلی پھونک ماری جائے گی تو کائنات کی ہر ذی روح چیز جو ہے وہ موت سے ہمکنار ہو جائے گی، چاہے وہ انسان ہو، وہ جن ہے، وہ حیوانات ہیں، یا کوئی بھی جاندار ہیں، پرند چرند وغیرہ، بلکہ بعض علماء کے اقوال کے مطابق فرشتے بھی اس میں جو ہے وہ موت سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ تو اس وقت جو ہے سب چیزیں اس کائنات میں صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جس وقت اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ لمن الملک اليوم، کہ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے، تو کائنات میں کوئی زندہ ہی نہیں ہوگا جو اللہ رب العزت کے اس سوال کا جواب دے۔ پھر اللہ رب العزت خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، کہ آج بادشاہت صرف اس ایک اللہ کے لیے ہے جو سب پر اپنا قہر اور اپنا غلبہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد ایک وقت گزرے گا جس میں کائنات میں صرف موت ہوگی۔ وہ وقت کتنا ہوگا یہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سنا تھا کہ اس کے بعد 40 گزر جائیں گے، 40 گزر جائیں گے۔ کسی نے پوچھا سال، مہینے؟ آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتہ، سال ہے، مہینے ہیں، دن ہے، کیونکہ جب یہ سورج چاند ستارے ختم ہو جائیں گے تو دن بھی ختم ہو جائیں گے۔ وقت ہم کہتے ہیں کہ کبھی رکتا نہیں ہے، لیکن تب وقت ختم ہو جائے گا۔ جو وقت کا سلسلہ ہے، دنیا میں کچھ بھی ہو جائے وقت نہیں رکتا، لیکن تب وقت رک جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا، وقت کا حساب ختم ہو جائے گا۔ 40 وہ کتنا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور پھر اس عرصے میں جو ہے پھر اللہ تعالیٰ پھر انسانوں کو اور سب کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کچھ لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو کہ آخرت کے منکر ہیں، بلکہ مسلمانوں کے علاوہ ہم دوسروں کو دیکھیں وہ سارے ہی منکر ہیں، مسلمانوں کے علاوہ سارے منکر ہیں، یعنی دوبارہ اٹھنے کے، لیکن ہر ایک کا انکار الگ ہے۔ مثلا یہود و نصارہ ہے، وہ دوبارہ اٹھنے کے منکر نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ جو زندگی ہوگی وہ ہماری ہوگی، ہم جنت میں چلے جائیں گے، باقی سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، اور ہم سے بہت زیادہ جو گناہ گار ہوں گے ان کو بس آگ چھوئے گی، بس اس کے بعد وہ ختم، یعنی سارے۔ تو یہ ان کا ایک طرح کا انکار ہی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ فلاسفہ، جو فلسفی لوگ تھے، وہ کہتے تھے صرف روحیں ہوں گی، جسم نہیں ہوں گے، اسی طرح ان کا انکار۔ لیکن جو مشرکین مکہ تھے وہ تو سراسر منکر تھے، وہ بالکل وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے ہی نہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، وہ کہتے ہیں یہ تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم بالکل بھی نہیں اٹھائے جائیں گے۔ بلکہ وہ حیرانی کا اظہار کرتے اور کبھی کہتے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں ہوں گی اور ہڈیاں بھی مٹی بن جائیں گی، وَرُفَاتًا، اور وہ ہڈیاں بھی بربری مٹی کی صورت بن جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو یہ ان کا انکار تھا صاف۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اس زندگی کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ اور اسی طرح موجودہ دور میں وہ لوگ جو کہ لادین لوگ ہیں، ملحد لوگ ہیں، وہ تو پہلی زندگی کے بھی منکر ہیں، وہ پہلی زندگی بھی منکر ہے، کہتے ہیں یہ اتفاق ہی ہے کہ سب پیدا ہوئی جا رہے اور پیدا ہو گئے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پہلی خلقت کے بھی منکر ہیں، اللہ کے ہی منکر ہے، خلقت کے بھی منکر ہے، اس لیے وہ ہر چیز کے منکر ہے، دوبارہ اٹھنے کے بھی منکر ہے۔ اسی طرح ہندو ایک ارب سے زیادہ قوم ہے، یا عرب کے قریب قریب قوم ہے، وہ سارے کے سارے منکر ہیں، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے
اس کے کیے کی سزا اسی دنیا میں مل جاتی ہے۔ ہر انسان کے 7 جنم ہوتے ہیں، اور اگر پہلے جنم میں کسی نے نیکی کی ہے تو اگلے جنم میں وہ اس سے بہتر زندگی پاتا ہے، اور اگر پہلے جنم میں اس نے غلط زندگی گزاری ہے تو اگلے جنم میں بری زندگی گزارتا ہے اور بری شکل میں دنیا میں آتا ہے۔ جیسا کہ کوئی انسان تھا تو وہ ایک عام انسان تھا، اس نے اچھی زندگی گزاری تو اگلے جنم میں وہ کسی شہزادے کی صورت میں اٹھے گا، یا اگر اس نے بری زندگی گزاری تو اگلے جنم میں وہ خنزیر کی شکل میں، یا وہ بندر کی شکل میں، یا وہ کتے کی شکل میں اٹھے گا۔ تو ان کا یہ کہنا، اس کو کہتے ہیں اواگون کا نظریہ۔ تو ان کے اس نظریے کے مطابق جو ہے یہ اسی دنیا میں سارا کچھ ختم ہو جانا ہے، بعثت کوئی نہیں ہے اور دوبارہ اٹھنا نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کو کئی انداز سے اس کو ثابت کیا، اور اس کے مختلف نام البعث، النشور، خلق جدیدہ، خلق آخر، اور بہت سارے ناموں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد کیا ہے کہ دوبارہ اٹھنا ہے، اور وہی اٹھنا جو ہے وہ اصل قیامت ہے، کہ جس وقت حساب ہوگا وہی یوم الدین ہوگا، حساب کا دن وہی ہے، بدلے کا دن وہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو کس طرح یعنی قرآن مجید میں ثابت کیا مختلف۔ اللہ رب العزت سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کہنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو انسان اٹھے گا۔ اللہ نے فرما دیا میں دوبارہ پیدا کروں گا تو انسان پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں حساب کروں گا تو حساب ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں پر رحمت کرتے ہوئے اور اپنا فضل اور کرم کرتے ہوئے ان کو سمجھانے کے انداز سے مختلف دلائل دیے ہیں، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو دوبارہ جی اٹھنے سے انکار کرتا ہے، ذرا سوچ کہ تیری عمر کتنی ہے اور تو پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا۔ اگر ہم تجھے عدم سے وجود میں لا سکتے ہیں تو دوبارہ ایک زندہ چیز کو دوبارہ اٹھانا آسان ہے۔ وہ کس طرح کہ ایک چیز ایک ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کریشن، کہ کوئی چیز بغیر نقشے کے بنانا، کہ انسان کا کوئی نقشہ نہیں تھا تو اللہ نے اس کو بنایا، اب اس کا نقشہ موجود ہے، اس کا نقشہ موجود ہے، اب اس کو دوبارہ بنانا، جس طرح کسی کی کاپی کرنا۔ اللہ رب العزت کاپی نہیں فرماتے، لیکن ایک سمجھانے کا انداز ہے کہ پہلی خلقت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے نہ پہلی مشکل تھی نہ آخری، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر قسم کی خلقت کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کو کیسے بنانا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا کیا دوبارہ اٹھایا جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، انسان کو یاد نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے اسے پیدا کیا، وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے اسے پیدا کیا۔ تو پہلی دلیل جو اللہ تعالیٰ نے ایک جو دلیل دی وہ یہ ہے کہ تو تھا ہی نہیں، ہم نے تجھے پیدا کیا، اب تو ہو تو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم، ذرا تفصیل کے ساتھ، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے انسانوں اگر تم دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شک میں ہو تو غور کرو، فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، یعنی آدم علیہ السلام، نبی علیہ السلام فرمایا اللہ رب العزت نے دنیا سے ایک مٹھی بھری اور اس مٹھی میں جو مٹی آئی اس کے مطابق انسان بنے، جہاں سے کالی تھی مٹی وہ کالے رنگ کے، سرخ تھی تو سرخ رنگ کے، سفید تھی تو سفید رنگ، یعنی جس طرح کی مٹی کا مزاج تھا یا جس طرح کا رنگ تھا اس مزاج کے اور اس رنگ کے انسان بن گئے۔ فإنا خلقناکم من تراب، پہلا مرحلہ، ثم من نطفہ، پھر اس کے بعد ہم نے نطفہ جو انسان کا مادہ ہے اس سے ہم نے پھر آگے نسل چلائی، ثم من علقہ، پھر اس نطفے کو ہم نے ایک لوتھڑے کی شکل دی، ثم من مضغہ مخلقۃ وغیر مخلقہ، پھر اس لوتھڑے کے بعد ہم نے اس کو
جو ہے وہ گوشت کا ایک بوٹی بنا دی، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اس کے بعد جس کو ہم چاہتے ہیں وہ زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ باقی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اگلے مراحل بھی ذکر فرمائے، پھر ہم ہڈیاں بناتے ہیں اور ان ہڈیوں سے پھر ہم ہڈیوں پہ گوشت پہناتے ہیں اور پھر ہم تم کو اس دنیا میں لے کے آتے ہیں۔ ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من يرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے مراحل دیکھو، مٹی، پھر نطفہ، پھر لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، پھر اس کے بعد ہڈیاں، پھر ہڈیوں کے بعد گوشت، پھر اس دنیا میں آنا، اس دنیا میں تمہاری بچپن سے لے کے بڑھاپے تک حفاظت کرنا، جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس دنیا میں نہیں آنے دیتے اور جس کو چاہتے ہیں دنیا میں لاتے ہیں۔ جتنی عمر لکھنی ہے، جتنا وقت لکھا ہے، ایک لمحے کی بھی کمی بیشی کے بغیر ہم اسے اس دنیا میں زندہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی یہ دلیل فرمائی، ذکر فرمائی کہ اپنی پہلی خلقت پر غور کرو کہ تمہیں اس دنیا میں لے کے کون آیا ہے۔ جو تمہیں اس دنیا میں لے کے آیا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی اٹھائے گا۔ دوسری دلیل جو اللہ رب العزت نے دی وہ ہے زمین و آسمان کی پیدائش، کہ یہ انسان یہ کیا ہے، 5 فٹ 6 فٹ 10 فٹ کے پہلے اس سے بڑے تھے، لیکن اس کی نسبت یہ زمین و آسمان کتنی بڑی زمین ہے، اور اس زمین پہ ذرا انسان غور کرے اور اس آسمان کی بلندی پہ اور اس کی وسعت پہ اور اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صناعی اور اس کی کاراگری پہ غور کرے کہ اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دیکھتے نہیں ہیں وہ ذات جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے کے بعد وہ بالکل بھی تھکا نہیں ہے، اس پہ تھکاوٹ طاری نہیں ہوئی۔ وہ تو ایسی ذات جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ اٹھا سکے، وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکے؟ بلا، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ انہ علی کل شیء قدیر، وہ اپنی ہر چاہت پر پوری قدرت رکھتا ہے، جیسا وہ چاہے گا وہ ویسا کر گزرے گا۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، کہ زمین و آسمان کی پیدائش لوگوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے۔ کہ انسان کتنے چھوٹے چھوٹے سے پیس پڑے ہوتے ہیں اربوں کے حساب سے، لیکن یہ ایسی وسیع و عریض زمین، اور زمین پہ اللہ کی نشانیاں، یہ پہاڑ، یہ سمندر، اس پہ یہ مطلب یہ زمین کی کتنی نشانیاں اور آسمان کی کتنی نشانیاں، یہ جو ذات ان کو پیدا کر سکتی ہے اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل ہے؟ قطعاً بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری قسم کی دلیل جو اللہ رب العزت نے دی وہ ہے کائنات کے اندر ہی تغیر و تبدل، کائنات کے اندر ہی جو تغیر و تبدل آتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا، وہ ذات جو صبح کو پھاڑتا ہے اور رات کو سکون والی بناتا ہے۔ اب دیکھیں رات کیا ہوتی ہے؟ اندھیرا، گپ اندھیرا، اس اندھیرے کے بعد روشنی آ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں کس طرح، یعنی اللہ تعالیٰ ایک یوں اندھیرے کو موت سے ایک طرح کی تعبیر ہے اور روشنی کو زندگی کے ساتھ، کہ یہ روزانہ اللہ تعالیٰ یہ نشانی دکھاتا ہے۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، روزانہ اتنا بڑا سورج طلوع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد غروب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نشان نظر نہیں آتا، اور ساری رات سورج غائب رہتا ہے، پھر چاند نکلتا ہے اور سورج دن طلوع ہوتا ہے تو چاند غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے دوبارہ پیدا کرنے کے دلائل میں سے ایک ذکر کیا ہے کہ ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ یہ ہے اندازہ اس علیم اور عزیز کا جو دن اور رات پیدا کرتا ہے، جو رات کو پیدا کر کے اسے بھی موت دے دیتا ہے، جو دن کو پیدا کرتا ہے اس کو بھی موت دے دیتا ہے، دن آتا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز بھی اللہ رب العزت کی اس قدرت کی نشانی ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تم کو بھی زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد زندگی دے گا۔
یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ اسی طرح چوتھی چیز وہ ہے زندہ زمین کو زندگی کے بعد موت دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ پہ ذکر کیا کہ زمین ہوتی ہے خشک بنجر زمین ہوتی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اس میں پانی لگتا ہے، اس سے زندگی نکلتی ہے، اور ایک طرح کی زمین ہے، لیکن اسی زمین سے پھل نکلتے ہیں، اور ہر پھل کا رنگ مختلف، ذائقہ مختلف، اسی سے اناج نکلتے ہیں، ہر اناج کی شکل مختلف، اس کا ذائقہ مختلف، اس کی تاثیر مختلف، اس سے گھاس پھوس نکلتی ہے، اس سے جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں، اس سے خوشبودار پودے نکلتے ہیں، اس سے زعفران جیسے پھول اگتے ہیں، اس سے گلاب چنبیلی جیسے پھول اگتے ہیں۔ کتنا کچھ اس زمین کے اندر ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، ذرا اللہ کے رحمتوں کے آثار کو دیکھو کہ کیسے اللہ تعالیٰ زمین کو مرنے کے بعد پیدا کرتا ہے۔ یعنی یہ زمین ایسے خشک ہوتی ہے جیسا کہ یہ مردہ ہوتی ہے۔ اس زمین کا خاص تعلق ہے، اس کا انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا کہ زمین ایسے بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، خشک زمین ہوتی مردہ کی طرح۔ ان ذالک لمحیی الموتى، جو رب اس زمین سے زندگی کو اگاتا ہے، زمین زندگی پیدا کرتا ہے، وہی ذات لمحیی الموتى مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور اپنی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ سورہ روم کی آیت ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت، پھر بادلوں کو چلاتا ہے، مردہ زمین کی طرف لے کے جاتا ہے، فاحیینا بہ الارض بعد موتها، ہم نے زمین مردہ تھی اس کو زندہ کیا، کذالک النشور، اسی طرح نشور ہوگا، نشر ہوگا، اسے کہتے ہیں نا حشر اور نشر، یہ نشر اس طرح ہوگا، یعنی دوبارہ زندگی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے۔ پانچویں دلیل جو اللہ رب العزت نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو پیدا کر دیتا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آیت پڑھی ہے کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، کہ اللہ زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے اور مردہ سے زندہ کو۔ کہ کس طرح ایک انڈا ہوتا ہے، اس کو آپ دیکھیں اس کے اندر کیا ہے، اس کو توڑے، اس کو فرائی کرے، اس کو ابال کے کھائیں، اس کو آملیٹ بنائیں، لیکن اسی انڈے سے اللہ تعالیٰ پرندے کو بناتا ہے، اور کچھ پرندے چلنے والے جیسے مرغ وغیرہ، اور کچھ پرندے ہیں جو آسمان کی فضاؤں میں تیرتے پھرتے ہیں، اتنے دور چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح پھر اسی سے پھر دوبارہ انڈا بھی نکلتا ہے، یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دوبارہ زندہ کرنے کی، کہ اللہ مردوں سے کس طرح زندوں کو دوبارہ پیدا کرے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری حکمت کا بھی تقاضا ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا خیال ہے کہ مجرم بھی اس دنیا سے جرم کرتے کرتے چلے جائیں، اور مسلمان ظلم سہتے سہتے اور اللہ کی پابندیاں برداشت کرتے کرتے چلے جائیں، اور پھر ہم ان کو ایک جیسے ہی کر دیں؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہاری عقلوں کو، کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ تو یہ بھی اللہ رب العزت نے ان دلائل میں سے ایک دلیل ذکر کی ہے کہ یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے، ان کو ان کے اعمال کے مطابق جو ہے وہ جزا دے اور بتلا دے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں دنیا میں حقیقی طور پر مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، حقیقی طور پر مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، اللہ کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ، اس میں اللہ رب العزت نے تقریباً 5 مثالیں صرف سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیا۔ مثلا پہلی مثال بنی اسرائیل کی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ گئے کتاب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے، جب کتاب ملی تو کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو جو ہے وہ اپنی نظروں سے نہ دیکھ لیں، ظاہری نہ دیکھ لیں۔
اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو مردہ کیا، ان پر موت طاری کر دی، مر گئے سارے۔ تو اس موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، میں قوم کو کیا جواب دوں گا؟ یا اللہ تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہیں ہلاک کر دیتا۔ تو ان کے دعا پر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ یہ سورہ بقرہ میں ایک پہلی مثال۔ اور دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے وہ گائے کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے نا، کہ کوئی شخص قتل ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا ٹکڑا اس مردے کو لگائے، وہ بول کے بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ یہ دوسرا واقعہ ہے مردہ، وہ واقع مردہ اٹھا، اس نے بتایا میرا قاتل فلاں ہے۔ تو یہ دوسری مثال، یہ بھی سورہ بقرہ میں ہے۔ تیسری مثال جو ایک اور لشکر کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں دی، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو کہا تھا یہاں سے نکلنا نہیں ہے، یہاں سے جانا نہیں، لیکن وہ موت کے ڈر سے وہاں سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت ان پہ مسلط کر دی، مر گئے سارے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، ان کو بتایا کہ تم میری موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ یہ بھی سورہ بقرہ میں ہے۔ اور چوتھی او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کوئی پیغمبر تھے وہ ایک بستی سے گزرے، وہ بستی تباہ تھی، کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے انہیں 100 سال کی موت دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر کے دکھا دیا کہ ہم اس طرح زندہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اسی صورت میں جو 5واں واقعہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے وہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے کہا یا اللہ مجھے دکھا دے مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پرندے بناؤ، ان میں پھونک مارو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کو، ان پرندوں کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، کہ عیسیٰ تو میرے حکم سے، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا تھا۔ اور اسی طرح سورہ کہف میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ کس طرح ان کو 309 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی اور پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں ذکر فرمائی، یہ تاکہ مختلف اوقات پہ اور مختلف مواقع پر کہ اللہ رب العزت کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو یہ اگر ان دلائل کے بعد بھی کوئی شخص موت کے بعد دوبارہ زندگی سے انکار کرتا ہے، اسلام سے تو خارج ہے، لیکن عقلی طور پر بھی وہ شخص فارغ ہے کہ بالکل بے عقل، اتنی مثالیں، عقلی مثالیں، نقلی مثالیں اللہ رب العزت نے دی، اور اپنی آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں روزانہ دیکھتا ہے جو اللہ رب العزت نے جن کی مثالیں دی، اگر پھر بھی کوئی نہ مانے تو اس شخص کی بدبختی میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ موت کے بعد، پہلے نفخہ کے بعد، پہلے سور میں پہلی پھونک کے بعد کچھ وقفہ ہوگا، اور وہ وقفہ اللہ جانتا ہے کتنا ہوگا۔ اس وقفہ میں کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر ثم یرسل اللہ مطرا، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائیں گے، فتنبت منہ اجساد الناس، اس بارش سے زمین سے انسانوں کے جسم اگیں گے، زمین سے انسانوں کے جسم اگیں گے۔ اور یہ کیسے اگیں گے اس کے بارے میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ جب دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے اٹھ جائیں گے۔ تو کس طرح اٹھیں گے دوبارہ؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ زمین سے انسانوں کے جسم پھوٹیں گے، نکلیں گے، پیدا ہوں گے دوبارہ، جس طرح بیج پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ کیسے ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کل ابن آدم تأکلہ الارض الا عجب الذنب، کہ انسان جب مرتا ہے نا اس کا پورا جسم مٹی میں تحلیل ہو جاتا ہے سوائے ایک ہڈی کے، اور وہ ہڈی ہے عجب الذنب۔ عجب الذنب وہ ہڈی ہے یعنی ٹیل بون، عجب الذنب جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، اس کا آخری کنارہ جو ہوتا ہے وہ گول سا ہوتا ہے، وہ باقی رہ جاتا ہے۔ وہ کنارہ، وہ جو آخری ہڈی ہے، وہ جو آخری کنارے پہ جو ہڈی ہے، چھوٹی سی گول سی بون ٹیل یا عجب الذنب، وہ ہڈی کتنی ہے اس کی مقدار کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک روایت میں ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے، اس میں ہے کہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہوتی ہے، لیکن شاید وہ اس سے بھی چھوٹی ہوتی ہے۔ اتنی ہڈی کا ایک حصہ جو ہے انسان کا وہ مٹی میں تحلیل نہیں ہوتا، بلکہ مٹی کا حصہ ہی بن جاتا ہے۔
اس پہ سینکڑوں لاکھوں کروڑوں سال گزر جاتے ہیں، وہ جو ہڈی کا وہ پیس ہوتا ہے نا، وہ تحلیل نہیں ہوتا، وہ اسی طرح مٹی کا حصہ ہی ہوتا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے گملے کے اندر جو مٹی ہے جس میں ہم پودا اگا رہے ہیں، اس میں کتنے انسانوں کی وہ ہڈیاں موجود ہیں۔ وہ عجب الذنب جو ہے وہ انسان کی کمر کی ہڈی کا جو حصہ ہے وہ کتنا باقی ہے، یہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فی الانسان عظما، دوسری روایت ہے کہ ان فی الانسان عظما لا تاکلہ الارض ابدا، کہ انسان کے جسم کی ایک ہڈی ہے جسے کبھی بھی زمین نہیں کھاتی، اور آپ نے فرمایا کہ اسی سے منہ خلق، اور اسی سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا اپنے ماں کے پیٹ میں، تو سب سے پہلے وہی ہڈی کا حصہ بنتا ہے، اس کا وہی ہڈی کا حصہ سب سے پہلے بنتا ہے، اس کے بعد اس سے پھر ساری ہڈیاں جو ہے وہ بنتی ہے۔ اور جب انسان مرے گا تو وہی شاید وہ خردبینی حصہ ہے، شاید وہ خردبینی جو ہے وہ پارٹ ہے جو عام نظر سے نہیں آتا، جو ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور جس تک انسانوں کی ابھی تک پہنچ بھی نہیں ہوئی۔ بندہ کب سے تحقیقات ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہے، اس کا ڈی این اے ہے، یہ ہے وہ سارا، لیکن شاید انسان کی نظر سے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو لے کے آئے، تو وہ اس پہ جو ہے وہ جو انسان کی ہڈی کا جو حصہ ہے نا، اس پہ پانی پڑے گا، اور جب وہ پانی اس پہ پڑے گا تو جس طرح بیج ہوتا ہے نا، بیج مٹی میں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا بعض دفعہ اتنا چھوٹا، لیکن پانی پڑتا ہے تو گھاس اگتی ہے، اسی طرح اس پہ وہ پانی کی ایسی تاثیر ہوگی، اس بارش کی ایسی تاثیر ہوگی کہ وہ پوری کائنات میں وہ بارش پڑے گی، تو جہاں جہاں انسانوں کی وہ ہڈیاں موجود ہوں گی ان پہ وہ پانی پڑے گا، اور اس سے انسانوں کے جسم جو ہے وہ اگیں گے، اور اس طرح انسانوں کے جسموں کی تکمیل ہوگی۔ اور پھر جب یہ سارے انسانوں کی جسموں کی تکمیل ہو جائے گی، پھر دوسری دفعہ سور پھونک دیا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اس وقت پھر جب دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ کون اٹھے گا؟ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم، میں انسانوں کا سردار ہوں، وَأَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، اور میں پہلا انسانوں کا جو سب سے پہلے اس دنیا میں اٹھوں گا، سب سے پہلے کائنات میں نبی علیہ السلام اٹھیں گے۔ لیکن آپ اٹھتے ہوئے ایک منظر دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی کھڑے ہیں، اور اللہ رب العزت کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا کہ وہ جو پہلی دفعہ بے ہوش ہوئے تھے، جب انہوں نے کہا تھا ربی ارنی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھنے پہ اصرار کیا لیکن ایک تجلی برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اس بے ہوشی کے بدلے میں اللہ نے اب ان کو اس بے ہوشی سے پہلے اٹھا دیا یا اس بے ہوشی میں نہیں طاری کیا، یہ اللہ رب العزت پہلے جانتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، اور آپ اٹھ کے دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو زمین سے میں نے ذکر کیا ہے کہ زمین سے مردوں کا جو ہے وہ بارش کے ذریعے سے انسان کا اگنا، اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن مجید میں بہت زیادہ ذکر فرمایا ہے، بے شمار مقامات پہ، جیسے ہم نے کچھ ذکر بھی کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ السَّمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، کہ اللہ تعالیٰ بارشوں کو نازل کرتا ہے، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ النُّشُورُ، جو ہم نے ابھی ذکر کیا۔ تو یہ اس طرح انسان دوبارہ اگیں گے اس دنیا سے، اور پھر دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دیں گے، اور پھر اس کے بعد کیا حالت ہوگی، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند ستارے اور یہ سمندر، ان کا کیا حشر ہوگا،
انسانوں کا کیا حالت ہوگی اور کیا کیا ان پر بیتے گا، اس کا ذکر انشاءاللہ العزیز چلتا رہے گا۔